السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ سلسلہ چل رہا تھا پارٹ 1 جو بھگوا لو ٹریپ سے بچانے کے لیے اپنے خواتین کو اور والدین کو جو ہے اپنی بیٹی اور اپنے جو ہے بھائی کو جو ہے اپنی بہن اور جو ہے رشتہ داروں کو جو ہے اپنے گھروں کی لڑکیوں کی تحفظ کے لیے جو ہے کیا قدم اٹھانا ہے اور کس انداز میں سوچنا ہے، اور آج ہم کس قدر جو ہے غفلت میں ہیں، یہ باتیں بہت ساری باتیں پارٹ 1 میں آیا تھا، تو سوچا کہ میں اس کا پارٹ 2 بھی بناؤں، کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو شیئر کرنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ صرف کھانے پینے اور لائف انجوائے کرنے میں جو ہے ہمارا وقت گزرتا ہے، اور ان سب باتیں سوچنے کے لیے نہ ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی سوچنا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں جو ہے گفتگو کر کے جو ہے کچھ باتیں دل و دماغ میں ڈالیں، تاکہ آگے چل کر جو ہے ہماری خواتین اور ہمارے نوجوان جو ہے ایک اچھی زندگی گزار سکیں اور پاک زندگی گزار سکیں، ایمان والوں کے ساتھ جو ہے رشتہ جوڑ کر۔ تو بہرحال ٹاپک پہ آگے بڑھتے ہیں کہ پچھلے جو ہے پارٹ 1 میں کہا گیا تھا کہ والدین ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے کہ لڑکیاں بھاگ جاتی ہے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، اور ناجائز تعلقات رکھنا شروع کر دیتی ہے، پھر ان کی زندگی کیسے عذاب بن جاتی ہے یہ ہم نے بھی دیکھا اور بہت سے لوگ دیکھے ہیں، اور یاد رکھنے والے رکھے ہیں اور بھولنے والے بھول گئے، پھر وہی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب بچیاں بھاگ رہی ہے تو اس کا جو ہے بیسک ریزن کیا ہوتا ہے۔ لڑکیاں بھاگ رہی ہے 16 سال، 17 سال، 18 سال میں جو ہے لڑکوں سے اٹیچ ہو رہی ہے، اس سے اٹریکشن ہو رہا ہے، تو یہ ایک نیچر ہے، بالغ ہو گئے ہیں تو اٹریکشن ہونا اور یہ خواب، یہ ڈریم جو ہے دیکھنا کہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے کس طرح سے زندگی، ان سے کھیل کود، یہ سب چیزیں جو ہوتے ہیں، یہ سب باتیں جو ہوتے ہیں اس کی تصور میں ہوتا ہے۔ جب یہ حلال طریقے سے والدین اس کو پورا نہیں کرتے اور اس کا نکاح صحیح وقت پر نہیں کرتے، بالغ ہوتے ہی نہیں کرتے، تو یہ بوائے فرینڈ بنا کر اور غیروں کے ساتھ جو ہے یہ خواہشات اور یہ خواب دیکھنے لگتی ہے، بلکہ وہ خواب کو سچ کرنے پر تلی ہوتی ہے۔ تو یہ جذبات کو، یہ احساسات کو والدین سمجھنا چاہیے۔ والدین جیسے سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا لے کر دیتے ہیں، کھانا بنا کر دیتے ہیں۔ جب سمجھتے ہیں اس کی نیڈس کو کہ اسکول جاتی ہے تو اس کو کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کتابیں لے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھوک کو بھی سمجھنا چاہیے، ایک اور احساس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کس طرح والدین جو ہے اس احساس اور یہ شوہر اور بیوی کی محبت کو جو ہے یہ کتنی جلد سے جلد جو ہے ان کو رشتے میں باندھ کر حلال طریقے سے ان کی زندگی کو جینے کے لیے رکھ دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی آج کے دور میں بہت گہرائیوں پر سوچنا اور ایفرٹ ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال کے اندر کے لڑکیاں برباد ہو رہے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے رشتے میں پڑھ کر، ناجائز تعلقات میں رہ کر، یا پھر بھاگ کر جو ہے غیروں کے ساتھ جو ہے شادی کر کر مرتد ہو رہی ہے۔ تو اس میں اس بچی کی غلطی نہیں بول سکتے ہیں، یہ بالکل ذمہ دار والدین ہیں، اور معاشرے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے آڈیو میں کہا تھا معاشرہ بہت بڑا ذمہ دار ہے، والدین بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ والدین خود جو ہے بوجھ اٹھا لیتے ہیں اپنی لڑکیوں کے معاملے میں، اور جہیز اور یہ سب چیزیں جو ہے مطلب خرافات اور رسم و رواج کا جو ہے بوجھ اپنے سر پر بلا وجہ لے کر جو ہے لڑکیوں کے جو ہے شادیوں کو، نکاح کو جو ہے تاخیر کرتے ہیں، اور معاشرہ بھی جو ہے ہمارا مسلم معاشرہ بنا جو ہے جہیز اور بنا رسم و رواج کے کرنے سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔
اور ان سب چیزوں کو جو ہے لازمی قرار دے دیے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مرتد ہوتی نظر آ رہی ہے، بہکتی نظر آ رہی ہے ہمارے خواتین، ہماری جو چھوٹی عمر کی لڑکیاں۔ تو جس طرح پڑھائی اور ایجوکیشن کو امپورٹنٹ دیتے ہیں، ایجوکیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ایمان اور حیا کی امپورٹنٹ دینا چاہیے، اور ضروری ہے کہ والدین ایجوکیشن اور اسلامی تعلیمات اور حیا کو جو ہے زیادہ امپورٹنٹ دے کر جو ہے ان کو سکھائیں اور ان کی تعلیم اور تربیت دیا کریں، اور وقت آنے پر پریکٹیکلی جو ہے ان کا نکاح کر دیا کرے۔ یہ سوچنا چھوڑ دے کہ لڑکی ابھی چھوٹی ہے، 18 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 22 سال کی ہی ہے، کیا اتنی جلدی شادی کرے، یہ خیال دل و دماغ سے نکال دیا کریں۔ جیسے ہی بالغ ہو اور جیسے ہی وہ سمجھدار ہو گئی ہو، آج سمجھدار ہو جاتے ہیں 18-20 سال کے اندر، 16 سال کے لڑکے آج سمجھدار ہو جاتے ہیں نکاح کیا چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہی سمجھداری آ جاتی ہے فوراً جو ہے رشتے کی تلاش کیا کرے۔ کیا ایسے ہی رشتے ہمارے دادی اور نانیوں کے زمانے میں نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ پاک رشتہ نہیں ہوا کرتا تھا جب بالغ ہوتے ہی نکاح 16 سال 18 سال میں کر دیا کرتے تھے؟ آج تک بھی ان نکاحوں میں برکت ہے اور پاکیزگی ہے ان کی، اور جو ہے مطلب ایک نمونہ، ایک مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے والدین جو ہے لڑکی کے پڑھائی کے چکر میں اور اس کی معصومیت کے چکر میں اور اس کی جو ہے مطلب خود دھوکے میں آ جاتے ہیں والدین کہ یہ معصوم ہے، ابھی پڑھائی کرنی ہے، اس کو کیا پتہ ہے، میچور نہیں ہے۔ خود اپنی دھوکے والی سوچ میں پڑھ کر جو ہے لڑکیوں کو باہر پڑھائی کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ بھیجیں لیکن نکاح کریں پہلے، نکاح میں تاخیر کر دیتے ہیں، یہی سب سوچ کر کہ یہ میچور نہیں ہے، اس کو کیا پتہ، لیکن سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بوائے فرینڈ کے پاس جو ہے تعلقات رکھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے باہر کے لڑکوں کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے ماں باپ کو، دین کو، اسلام کو، سب کو دھوکہ مار کر، ٹھوکر مار کر کافروں کے ساتھ جا کر بھاگ کر جو ہے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہوتی ہے۔ والدین کو یہ سوچنے کی عقل نہیں، اکثر والدین نہیں سوچتے، غفلت میں ہوتے ہیں، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ دیکھا کریں دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ دنیا کے حال چال کو دیکھو، نفع اور نقصان کو دیکھو، اور عقل مند وہی ہے جو عبرت حاصل کرتا ہے، سوچتا ہے اور سمجھتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے فیصلے کرتا ہے، صحیح فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سوچنے اور سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح فیصلے اپنی لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔